اور ہم چیلنج کرتے ہیں کفار کو جو آپ کے فیس بک پر دوست ہیں، ان سے آپ ڈیبیٹ کریں، پہلے لیکن علم سیکھیں، گفتگو کریں، کویسچنز کریں. یہ بتاؤ جس کی تم پوجا کرتے ہو اس نے کس کو پیدا کیا؟ وہ ایک بتاؤ. قرآن میں ہے 2 آیات کا مفہوم یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حبیب ان کفار سے پوچھے کہ تمہیں کس نے پیدا کیا، یہ ضرور کہیں گے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا. ایک مقام پہ فرمایا حبیب ان سے پوچھیں تمہیں رزق کون دیتا ہے، یہ کہیں گے ضرور کہیں گے کہ ہمیں اللہ رزق عطا فرماتا. ہر کافر کا مرجع بھی میرے رب کی ذات ہے، لیکن انہوں نے وسیلہ ایسا اختیار کیا جس کو ہم کفر و شرک سے تعبیر کرتے ہیں، وسیلہ غلط اختیار کیا ہوا. اور یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو جی آپ بھی کفار کی مثل ہو گئے ہیں، وہ اپنے بتوں کو پکارتے ہیں، آپ اولیاء کو انبیاء کو پکارتے ہیں، مماثلت ہو گئی. او بھائی خدا کا خوف کرو. جتنی قرآن کے اندر ایسی آیات ہیں جس میں غیر اللہ کے پکارنے کو شرک قرار دیا ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو غیر اللہ کا پکارنا یہ بھی ایک عبادت ہے، اللہ کو پکارنا بھی ایک عبادت ہے، اور غیر اللہ کو پکارا جو سامنے موجود نہیں دور ہے تو یہ گویا کہ شرک کر دیا، کیونکہ ہم نے اس عبادت میں غیر اللہ کو شریک کر لیا. یہ شرک ہو گیا. میرے بچوں چیزیں سمجھیے. جواب میں آپ کو کہنا چاہیے کہ بتاؤ کفار نے اگر غیر اللہ کا پکارا اللہ تعالیٰ نے ان کو شرک قرار دیا، یہ مطلق ہے یا مقید؟ مطلق کا مطلب وداؤٹ اینی کنڈیشن، بس جیسے پکاریں گے کفر ہو گیا. اگر یہ بات ہے تو پھر تو اگر اماں پپو کو پکارے پپو بیٹا کہاں ہو، کافر. شوہر بیوی کو پکارے بیوی شوہر کو، کافر، کیونکہ تم نے غیر اللہ کو پکار لیا. اور اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں یہ مطلق نہیں ہے مقید ہے، کیا مطلب؟ کنڈیشن کے ساتھ ہے کہ وہ غیر اللہ کا پکارتے تھے معبود سمجھ کر، اس لیے اللہ نے کفر و شرک قرار دیا. تو ہم نہ نبی کو معبود سمجھتے ہیں، نہ صحابہ اہل بیت کو، نہ یا علی مدد کہتے ہوئے ہم ان کو معبود مانتے ہیں، نہ یا غوث اعظم کہتے ہوئے ان کو معبود مانتے ہیں، بلکہ اللہ کا بندہ اور وسیلہ تصور کرتے ہیں. جب یہ بالکل فرق ہو گیا تو بتاؤ کفار کا پکارنا شرک تو ہمارا پکارنا یہ شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ علم سیکھیے. اعلیٰ حضرت نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی. بعض لوگوں نے کہا تم دور سے نبی کو پکارتے ہو تو یہ تصور رکھتے ہو کہ اللہ کے نبی آواز سن لیتے ہیں، حالانکہ دور سے آواز کا سننا تو اللہ کا خاصہ ہے. جیسے آپ یہاں ملتان میں کوئی ہو اس کو آواز دیں، شاکر بھائی خیریت سے ہو، تو لوگ کہیں گے پاگل ہو گیا ہے. آپ کہیں گے شاکر بھائی کہاں ہیں؟ ملتان میں، یہاں سے پکار رہا ہوں، تو بولیں گے پاگل ہو گیا. انہوں نے کہا یہ اتنی دور سے پکارنا غیر اللہ کو، او بھائی کیسے وہ سنیں گے، یہ شرک ہو جائے گا. کیوں؟ دور سے صرف اللہ سن سکتا ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا اللہ تو دور کی آواز سنتا ہی نہیں ہے. کیا فرمایا؟ اللہ تو دور کی آواز سنتا ہی نہیں ہے. کیونکہ پہلے ثابت کرو کہ اللہ تعالیٰ کسی شے سے دور ہے. جسمانیت سے تو ویسی پاک و صاف ہے نا، اپنے علم و قدرت کے اعتبار سے ہر مخلوق کے ساتھ ہے. قرآن میں وہ کہتا ہے کہ میں تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہوں. اعلیٰ حضرت نے ثابت فرمایا کہ دور سے سننا یہ اللہ کی صفت نہیں، یہ تو مخلوق کی ہی صفت ہو سکتی ہے. کیونکہ جسمانی لحاظ سے میرے نبی ہم سے دور ہیں، لیکن ہم یہاں سے پکارتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے ہماری آواز اپنے حبیب کے کانوں تک پہنچا دیتا ہے، تو حبیب بھی سن لیتے ہیں. تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید اور ڈے آف ججمنٹ کے بارے میں بیان کیا، ہمیں اس پہ توجہ رکھنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نام ہے ذات واجب الوجود کا جو تمام صفات کمالیہ کی جامع ہے، اور وہ اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے.